الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج 18 رمضان المبارک 1445 ہجری، 29 مارچ 2024 جمعہ کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا جو عشرہ مغفرت ہے، یہ اپنے آخری لمحات میں ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ماہ رمضان میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے
جن جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ ان انعامات کا ہم سب کو مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے متعلق موضوع اور اس موضوع سے متعلق بات چیت اور گفتگو کا سلسلہ آج اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے 70واں جو ہے وہ جمعہ ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے متعلق موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا بولنا سننا ہمارا بیٹھنا اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، اہل علم حضرات نے ان ناموں میں ایک نام الاغر، ایک ہے الاعز کہ سب سے زیادہ عزت والا، معزز، قابل احترام، اور ایک ہے الاغر کہ روشن چہرے روشن پیشانی والا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاغر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک میں نے شاعر رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے اور ان کے شعر سے جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، ان کی وفات اسی مہینے میں ہے، ماہ رمضان میں۔ اب وہ شعر کیا ہے، وہ کلام کیا ہے؟ اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر مہر نبوت چمک رہی ہے، اور فرماتے اس کی گواہی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہ چمک رہی ہے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کیا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر، یہ کلام، اس سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم مبارک کو اخذ کرتے ہیں۔ باقی اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو مسند احمد کی روایت ہے، ابو وہب جشامی ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء، کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو، جیسے ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں، یا کوئی خوش نصیب مسلمان ہوتا ہے اور پھر وہ نام تبدیل کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی صورت حال ہوتی ہے، تو حکم دیا کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عبد اللہ و عبد الرحمن، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ نام پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَحَمَّامٌ، فرمایا کہ ان ناموں میں سب سے سچے نام وہ حارث اور حمام ہیں۔
وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، سب سے بدترین جو نام وہ حرب اور مرہ ہے کہ یہ نام جو ہے وہ نہ رکھے جائیں۔ وَارْتَبِطُ الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاسِيهَا وَأَعْجَازِهَا وَأَكْفَادِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے رکھنے کی اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تاکید فرمائی۔ فرمایا گھوڑے باندھا کرو، ان کی پیشانیوں اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے گلے میں کلادہ باندھا کرو لیکن تانت کا کلادہ نہیں۔ اور فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ کُمَیْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْكَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ۔ فرمایا اور اپنے اوپر لازم کر لو کہ جو چت کبرے اور سفید روشن پیشانی اور چمکتے ہوئے اعضاء والے ہوں وہ گھوڑے، یا جو سرخ و سفید یا کالے سیاہ ہوں اور پیشانی ان کی جو ہے روشن چمکدار ہو۔ اب یہاں اس حدیث میں کیا ہے، اگر کا لفظ جو ہے یہ اس روایت میں موجود ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے کہ وہ نام کہ جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، ان ناموں میں ایک نام الاغر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن پیشانی روشن چہرے والے تھے۔ باقی ماہ رمضان کی مناسبت سے رمضان المبارک کے فضائل، رمضان المبارک کے روزے کے مسائل وقتاً فوقتاً گزشتہ مجلس میں بھی، جمعہ کی مجلس میں، اسی طرح درس قرآن کی مجلس میں بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ تو صحیح بخاری شریف میں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ماہ رمضان میں جو انعام ایک یہ ہے، اور وہ یہ اسی رحمت کا ایک ثمرہ ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ جو ہے وہ جوک در جوک مسجد کی طرف آتے ہیں اور نیکی کے باقی کاموں کی طرف بھی ان کا جو ہے وہ رجحان بڑھتا ہے۔ تو کیا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ایک سبب ہے۔ رمضان آنے کے باوجود بھی جو بد نصیب نیکی کے کام اللہ کی اطاعت کی طرف راغب نہ ہوں، تو پھر وہ جو دوسرا سبب ہے انسان کا نفس، نفسانی خواہشات، پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اب انسان کو جو کوشش کرنی چاہیے نفسانی خواہشات سے چھٹکارے کی، اور اس کی ذات کی طرف سے جو یہ قدم اٹھنا چاہیے اصلاح کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، وہ یہ کوشش نہیں کر رہا، نفسانی خواہشات کو نہیں چھوڑ رہا کہ اتنا سنہری موقع اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا، اللہ کی رحمت سمیٹنے کا، اس کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف انسان نہ آئے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور اللہ کے نبی نے حضرت جبریل امین کی دعا پر آمین کہی۔ تو مسند احمد کی دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قد جاءکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، کہ اللہ نے اس کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيُغْلَقُ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر و افضل ہے۔ من حرم خیرہا قد حرم، جو اس رات کی بھلائی، اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا تو وہ مکمل طور پر محروم ہی رہا، سمجھو کہ وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اور یہ اب دوسرا عشرہ ختم ہو کر جیسے ہی تیسرا عشرہ آئے گا تو طاق راتیں ہیں لیلۃ القدر کی، اور لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرنے کا سب سے آسان جو عمل ہے وہ اعتکاف ہے، کہ انسان اعتکاف بیٹھ جائے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی لمحے اعتکاف کرنے والا وہ نیند بھی کرتا ہے، اگر سوتا بھی ہے تو اس کا نیند کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی طاق رات تھی، وہ شب قدر تھی، یہ معتکف اعتکاف کرنے والا سوتا رہ گیا تو اس کا، کیونکہ سونا بھی عبادت ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے شب قدر کو پا لیا۔ لیکن یہ ارادتاً نہیں کہ جناب اعتکاف میں بیٹھے اور ٹھیک ہے جناب نمازیں بھی 5، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کب ہوئی کب نہیں ہوئی، روزہ رکھا جناب سو گئے، افطاری کے ٹائم اٹھ رہے ہیں۔ تیسری جو ہے وہ حدیث جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان سفرت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جو ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، پورا رمضان جو ہے وہ جہنم کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، بند ہی رکھا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور کوئی دروازہ پورا رمضان جو ہے وہ بند نہیں رکھا جاتا، کھلا ہوتا ہے۔ ونادى منادی باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور فرمایا کہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام کی طرف بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے، برائی سے رک جا۔
فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے کہ اللہ ہر رات جہنم سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کرتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے متعلق میں نے عرض کی کہ اس کو پانے کا سب سے جو بڑا ذریعہ وہ کیا، وہ اعتکاف ہے، کہ انسان دنیا کے کاروبار، دنیا کی الجھنوں، کمانے کی فکر، ذاتی جو جھنجھٹیں ہیں، معاشرتی جو مصروفیات ہیں، ان سب سے کٹ کے اور اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے در پہ انسان بیٹھ جائے کہ جب تک جھولی نہیں بھرو گے مجھے دو گے نہیں، میں نے اٹھنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہ یہ اعتکاف کا عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اکابرین کے عمل سے یہ ہمیں جو ہے وہ اعتکاف کا عمل ملتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کی وفات اسی ماہ رمضان میں ہے، 17 ماہ رمضان، کل کا جو دن گزرا۔ یہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ البدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب ایک اعتکاف تو یہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے آخری عشرے کا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے میں سے، بستی میں سے اگر چند افراد، 2-4 آدمی اعتکاف بیٹھ جائیں تو باقی محلے، باقی جو اہل علاقہ ہے ان کے سر سے بھی ذمہ داری جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر محلے میں سے کوئی آدمی بھی نہ بیٹھے تو کیا ہے، پھر پوری بستی اور پورا محلہ وہ جو ہے گناہ گار ہے۔ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ چند افراد مل کے وہ نماز جنازہ پڑھ دیں تو پوری بستی والوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ فرض کیا ہے، سنت کفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب، کہ انسان نظر مانتا ہے کہ اللہ میری یہ جو حاجت ہے اگر یہ پوری ہوتی ہے تو یا اللہ میں پھر اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، جیسے کہ رمضان کے اعتکاف میں آخری عشرے میں۔ تیسرا اعتکاف ہے وہ اسے سنت اور نفل اعتکاف کہتے ہیں، کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جہاں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہیں پہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک مسجد میں ہوں۔ تو جتنی دیر مسجد میں جو ہے وہ رہے گا وہ نفلی اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ اس کو جو ہے وہ ملے گا۔ یعنی یہ 3 اقسام ہو گئی، ایک سنت جو یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، ایک واجب جو نظر کا ہے، اور ایک نفل یا مستحب کہہ لیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں نیت کر لیں اعتکاف کی۔ باقی اعتکاف کی فضائل کے متعلق چند روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو نہیں کر سکتا
ان تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ملے گا۔ اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے جو نیک کام کرتے تھے، گھر کے کام کاج ہیں یا کسی مریض کی عیادت ہے یا نماز جنازہ میں شرکت ہے، کوئی بھی نیک کام جو مسجد کی حدود سے باہر کیا کرتے تھے، تو اب اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے ان نیک اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے کہ اگر یہ مسجد سے باہر ہوتا تو یہ اعمال سر انجام دیتا۔ دوسری حدیث کنز العمال میں دیلمی کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سے مروی ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يُحَرَّمَنَّ الْكَلَامَ، جو شخص اعتکاف کرے تو وہ کلام کو، بات چیت کو حرام نہ سمجھے۔ ضرورت کی بات چیت کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات چیت، ذکر اذکار، کسی کو دین کی بات بتانا سمجھانی، اپنی کو ضرورت کی چیز آپ نے حاجت بیان کرنی، وہ اس کے علاوہ دنیاوی باتوں سے رکنا ہے۔ تیسری حدیث کنز العمال میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف ثواب میں 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے جو ہے وہ برابر ہے ثواب میں۔ پھر یہی روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جو ہے وہ روایت کی ہے، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے نومولود بچے کی طرح پاک کر دیتا ہے، کہ جس طرح ایک بچہ گناہ سے پاک ہوتا ہے پیدا ہونے والا، ایسے ہی اللہ اس شخص کو جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب کتاب ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں، یعنی اس کو اتنا جہنم سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، اور اتنی 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ تو اب میدان محشر میں جب جائیں گے تو جن جن چیزوں پر ایمان تھا، جنت، جہنم، قیامت، مرنے کے بعد جی اٹھنا، میزان عمل، پل صراط، حوض کوثر، یہ ساری چیزیں پھر ہر آدمی کو نظر آ رہی ہوں گی، ہر آدمی کھلی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے جب ایک آدمی جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا اور اسے پتہ ہوگا کہ میرے اعمال بھی کیا ہیں وہ اس قدر نہیں ہے کہ
میں نے تو اللہ کو راضی نہیں کیا، میں تو نفسانی خواہشات پہ چلتا رہا۔ تو جب وہ جہنم کو دیکھے گا تو وہ پریشانی تو ہونی ہے، لیکن جب اعتکاف کی برکت سے اللہ وہ اتنا فاصلہ کر دیں گے، 3 خندقیں، کہ ایک خندق جو ہے وہ دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی، تو اس کے ذریعے سے وہ اعتکاف کرنے والے کو ذرا تسلی کا سماں ہوگا، اس کو ذرا اطمینان ہوگا۔ تو ماہ رمضان کا جو مسنون اعتکاف ہے، اس کے بارے میں اس کے چند مسائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا یہ جو مسنون عمل ہے اعتکاف، اسے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں تو پھر اتنا ہی کر لیں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ان کی خدمت کر دیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور کب تک ختم ہوتا ہے؟ جب عید کا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں آ جائے۔ اور علماء نے لکھا کہ جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد بیٹھا، سورج غروب ہونے کے بعد وہ مسجد میں آیا، تو یہ پھر اعتکاف سنت نہیں ہوگا، پھر وہ نفلی شمار ہوگا۔ باقی اعتکاف کی جو ہے وہ نیت، اس کے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آئیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے، عصر کے بعد آ جائیں اور نیت کر لیں کہ میں جو ہے رمضان کے آخری عشرے کا جو مسنون اعتکاف ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اور صرف غروب آفتاب کے بعد سے پہلے عصر کے بعد مسجد میں آنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آ گئے اور نیت ہی نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ مسجد میں آئے، ساتھ نیت بھی آپ نے کرنی ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے جو ہے وہ مسجد میں آیا ہوں۔ تو علماء نے فرمایا کہ مسجد حرام جو ہے اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ وہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد کیا؟ مسجد اقصیٰ، کہ جہاں آج مسلمانوں پر یہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ یعنی پہلے نمبر پر افضل جگہ جو ہے اعتکاف کے لیے مسجد حرام، پھر دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ، چوتھے نمبر پر پھر جامع مسجد ہے، وہ جو آپ کے اپنے علاقے کی جو مسجد ہے، جامع مسجد، جہاں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی۔ اور عورت کے لیے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کمرے کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رہے گا، اور اس کمرے سے وہ بلا ضرورت باہر نہیں آ جا سکتی۔ اگر وہ بلا ضرورت وہاں سے باہر آئے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باقی جو حضرات جیسے مرد حضرات ہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مسائل وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہے، مسجد میں آئے تو مسجد کی حدود آپ نے وہ معلوم کرنی۔ ایک چیز ہوتی مسجد کی 4 دیواری اور ایک ہے مسجد کی حدود۔ مسجد کی 4 دیواری میں وہ وضو خانہ بھی آئے گا، جوتیوں کی جگہ بھی آئے گی، بیت الخلاء بھی آئے گا، امام صاحب کا حجرہ بھی آ جائے گا، سیڑھیاں بھی آ جائیں گی، سب کچھ آ جائے گا۔ لیکن اگر مسجد کی حدود کی بات کی جائے تو پھر
یہ وضو خانہ بھی مسجد کی حدود سے باہر ہے، جوتیوں کی جگہ بھی مسجد کی حدود سے باہر ہے، غسل خانہ یا بیت الخلاء یہ بھی مسجد کی حدود سے باہر ہے، اور اسی طرح امام صاحب کا حجرہ یہ بھی مسجد سے باہر ہے، اور اسی طرح یہ ممبر جو محراب ہے یہ بھی مسجد سے باہر ہے۔ اسی طرح مسجد کی سیڑھیاں چھت پہ جانے کے لیے اگر وہ مسجد کے اندر سے ہیں تو پھر تو وہ مسجد کا حصہ ہے، لیکن اگر مسجد کی حدود سے باہر سے ہیں، چار دیواری سے باہر سے ہیں، تو پھر وہ مسجد سے کی حدود میں شامل نہیں ہوں گی۔ یعنی یہ مسجد کی حدود کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں کہ کون کون سی جگہ مسجد کی حدود سے باہر ہے۔ اس کے بعد فرض یا واجب غسل یا وضو ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ جا سکتے ہیں مسجد کی حدود سے باہر، جیسے یہ وضو خانہ ہے۔ اگر بلا ضرورت جاتے ہیں تو اس سے کیا ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے متعلق اس کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جو حضرات معذور ہیں، یا بھائی اعتکاف کا عمل تو ماہ رمضان میں سال بعد، سال کے 10 دن ہیں، 365 یا 60 دن جتنے بھی ہیں ان میں سے 10 دن اعتکاف کے ہیں، تو باقی جو سارا سال ہے ان دنوں کی کیا اہمیت ہے؟ آیا ان دنوں میں بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو کر کے ہم اعتکاف جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ کنز العمال میں روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر الرجل الی اخیہ عن شوک خیر من اعتکاف سنۃ فی مسجدی ھذا، کہ آدمی کا اپنے بھائی کی طرف شوق محبت سے دیکھنا میری اس مسجد میں 1 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت سے دیکھتا ہے، تو فرمایا میری مسجد نبوی میں 1 سال کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے مومن بھائی کی کسی کام میں مدد کروں، مجھے ماہ رمضان کے روزوں اور مسجد حرام میں رمضان بھر اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی آج ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمسایہ کیا، وہ آج وہ سگے بھائی، جو سگے قریبی جو خونی رشتے ہیں، وہ جو ہے وہ اتنے دور ہیں۔ کنز العمال کی روایت ہے طبرانی میں، حاکم اور امام بہقی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى فی حاجت اخیہ وبلغ فیہا کان خیرا من اعتکاف 20 سنہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے چلتا ہے، اس کی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو فرمایا اس کا یہ عمل 20 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کیا 20 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادیق ابعد مما بین الخافقین۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جن کی مسافت زمین و آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ 1 دن کا اعتکاف، اور جہاں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی ضرورت کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرتا ہے تو 20 سال کے اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اعتکاف کا عمل میں عرض کر چکا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس میں آپ کو شب قدر، لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ اب قرآن کریم میں سورۃ القدر 30ویں پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقت مختصر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے رمضان، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا جو اس کی بھلائی اور خیر سے محروم رہا تو وہ ہر بھلائی سے اور خیر سے محروم رہا۔ اور اسی طرح ایک روایت امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینے اسلحہ باندھے رکھا، یعنی جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ نے تعجب کیا۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی کہ پہلی جو امتیں تھیں اللہ نے انہیں قوت بھی زیادہ تھی، اللہ نے انہیں عمریں بھی ان کی لمبی تھی، تو اللہ نے وہ جو ان کو انعام دیا اس سے بڑھ کر انعام اللہ نے وہ لیلۃ القدر دے دی کہ اس میں عبادت کر کے آپ اسی طرح ڈھیروں جو ہے وہ ثواب کما سکتے ہیں۔ تو شب قدر میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن میں یاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور کون سی رات، وہ یہی شب قدر ہے، لیلۃ القدر، یعنی لوح محفوظ سے بیت العزت، یہ آسمان دنیا میں ایک مقام ہے، یہ شب قدر میں وہاں اتارا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کا عرصہ حسب مشیت اور حسب موقع جیسے اللہ کو منظور تھا، وہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں، اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں آئندہ کے جو فیصلے اور منصوبے ہیں، جیسے بارش، روزی ہے، زندگی اور موت کے متعلق تفصیلات، یہ فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل امین اور دیگر فرشتے آتے ہیں، سورہ قدر میں ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین اس رات فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو شخص اس رات میں اللہ کی ذکر اور عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں شب قدر کی۔ اور ابھی کل درس قرآن کی مجلس میں میں نے عرض کی وہ ایک روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی حلال روزی سے کسی کو روزہ افطار کروایا، حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کروایا، تو فرمایا کہ پورا رمضان اس کے لیے فرشتے جو ہے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین ایسے شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ جس نے اپنی حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کروایا ہو۔ تو یہ کیا ہے، فرشتوں کی دعاؤں کا بھی ذریعہ ہے شب قدر۔ تو فرشتوں کی دعاؤں کے جو دیگر اعمال ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں عرض کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شب قدر بھی دیکھنا نصیب فرمائے، اور اعتکاف جیسی جو عظیم عبادت ہے، اللہ اعتکاف کرنے کی بھی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کے اور روزے کے مسائل میں عرض کر رہا تھا، اب وہ چیزیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کوئی انسان منہ میں اپنا لعاب اکٹھا کر کے نگلتا ہے، ایک تو ہے کہ معمول کے مطابق جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، نبض آپ کی چل رہی ہے، ایسے یہ قدرتی عمل ہے، انسان چلتا پھرتا ہو تو اس کا لعاب، اسے ایک اللہ نے قدرتی نظام رکھا ہے، وہ حلق میں اترتا ہے۔ تو عام معمول میں چلا جائے آپ کا لعاب، وہ ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں، فطری عمل ہے، لیکن کوئی شخص ارادتاً اکٹھا کر کے وہ لعاب کو نگلتا ہے تو ایسا جو ہے کرنا مکروہ ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بلا عذر کوئی آدمی کسی چیز کو چکھتا ہے یا چباتا ہے، چکھتا ہے یا چباتا ہے، جیسے عورت کوئی ہے، کوئی اس کا
شوہر جو ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے، تو ماشاءاللہ سارے اکثر بیویوں والے بیٹھے ہوئے. اب وہ کیا ہے، افطاری کا کھانا تیار کر رہی ہے تو اسے وہ چکھ سکتی ہے، لیکن چکھ کے تھوک دے، چکھ کے اگر نگلے گی تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح چبانے کی اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی، کوئی بچہ چھوٹا اور ماں اسے کھلا رہی ہے کوئی چیز، چبا کے دینا پڑ جاتا ہے لقمہ، تو وہ چبا کے اس کو دے دے اور وہ پھر وہ جو ہے وہ اس کو نگلے نہیں لعاب کو. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن کرنا جبکہ اس کا مواد حلق میں نہ جائے، یہ کیا ہے، مکروہ ہے، لیکن روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا. اگر چلا گیا مواد تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں کمزور کر دینے والے کام، کوئی بہت زیادہ محنت مشقت کریں جس کی وجہ سے کمزوری آئے اور روزہ آپ کو لگے، تو ایسا کام کرنا مکروہ ہے. روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا یہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ابھی ایک اشرا باقی ہے، تو تراویح کا جو عمل ہے اس کا بھی ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے. تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے. بہتر ہے کہ وطر جو ہیں وہ تراویح کے بعد پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی نے پہلے وطر پڑھ لیے بعد میں تراویح کی جماعت میں شریک ہوا تو ایسا کرنا بھی صحیح ہے. اسی طرح جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو، وہ اپنی فرض نماز تنہا پڑھ لے اور پھر تراویح میں اور وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے. اگر فرض نہیں پڑھے تو اس کے بغیر تراویح اور وطر وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح اگر کسی شخص کی تراویح کی مکمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، اور میں نے عرض کی اس کا وقت کہاں، عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے، کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، مکمل نہیں پڑھ سکا، اب وقت بھی گزر گیا تو اب اس کی قضا نہیں ہے، اب اس کی قضا نہیں ہے. باقی ماہ رمضان میں جو ہے وہ تاریخی واقعات جو رونما ہوئے وہ بھی جو ہے وہ عرض کرتا چلتا ہوں کہ ماہ رمضان میں خواجہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کا انتقال ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ بنت محمد، ان کی وفات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی فاطمۃ الزہراء خاتون جنت کی وفات ہے ماہ رمضان میں. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. صحابی رسول سہل بن عمر، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول مقداد بن الاسود، شاعر رسول حسان بن ثابت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین حضرت ام سلیمہ، ان تمام حضرات کی جو وفات ہے وہ ماہ رمضان میں. شیخ سری سقطی عبداللہ بن مبارک مشہور تابعی ہیں، اور اسی طرح رابعہ بصری رحمہ اللہ، اسحاق ابن راہویہ، امام بخاری رحمہ اللہ کہ جن کی کتاب کے اکثر حوالے آپ کے میں سامنے پیش رکھتا ہوں، اور امام ابن ماجہ، امام عیسیٰ ترمذی، یعنی جنہوں نے ترمذی کی جو کتاب ہے اس میں احادیث اکٹھی کی، اور اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ امام الاولیاء، ان کی وفات بھی ماہ رمضان میں ہے. چند صحابہ کرام ہیں، عمیر بن حمام انصاری، مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن سراقہ، عوف بن افرا، سعد بن خثیمہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ماہ رمضان میں ہے. اس کے علاوہ دیگر جو واقعات رونما ہوئے ماہ رمضان میں،
کیا وہ قرآن کریم کی نزول کا آغاز، قرآن کریم کے نزول کا جو آغاز ہے ماہ رمضان میں، اور ابتدائی طور پر جو 2 نمازیں فرض ہوئیں وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں۔ خفیہ طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا جو آغاز کیا ماہ رمضان میں کیا۔ 17 رمضان المبارک، کل کا دن، یہ یوم بدر تھا، غزوہ بدر 17 رمضان میں ہوا۔ اسی طرح صدقہ فطر اور نماز عید الفطر جو واجب ہوئی، اس کا جو حکم آیا وہ بھی کیا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ مکہ فتح ہوا ماہ رمضان میں، اور ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ بھی ماہ رمضان میں جمعے کے دن اور لیلۃ القدر کی رات قیام میں آیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کا دن اور لیلۃ القدر کی رات۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی۔ یہ جو سندھ ہے، صوبہ سندھ، 92 ہجری میں 10 رمضان المبارک محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی تھی، اور اس طرح اسی لیے آپ کا یہ جو سندھ ہے اس کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ سندھ کو کیا کہتے ہیں؟ باب الاسلام، اسلام کا دروازہ۔ باقی انشاءاللہ یہ جو عشرہ مغفرت ہے، 1-2 دن باقی ہے، یہ ختم ہونے کو ہے۔ اس کے بعد آخری عشرہ ہوگا اعتکاف کا، لیلۃ القدر کا، اور آخری عشرے میں بھی جو ہے وہ مسجد میں ختم قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال میں شرکت کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری افطاریوں کو، سحریوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج 18 رمضان المبارک 1445 ہجری، 29 مارچ 2024 جمعہ کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا جو عشرہ مغفرت ہے، یہ اپنے آخری لمحات میں ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ جو ہے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ماہ رمضان میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ ان انعامات کا ہم سب کو مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ سے متعلق موضوع اور اس موضوع سے متعلق بات چیت اور گفتگو کا سلسلہ آج اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے 70واں جو ہے وہ جمعہ ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء النبی، اسماء مبارکہ سے متعلق موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا بولنا سننا، ہمارا بیٹھنا اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسماء مبارکہ کہ جن کی ابتدا، جن کا آغاز حرف الف سے ہوتا ہے، اہل علم حضرات نے ان ناموں میں ایک نام الاغر، ایک ہے الاعز کہ سب سے زیادہ عزت والا، معزز، قابل احترام، اور ایک ہے الاغر کہ روشن چہرے، روشن پیشانی والا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاغر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک میں نے شاعر رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے اور ان کے شعر سے جو ہے وہ اخذ کیا ہے۔ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول، ان کی وفات
اسی مہینے میں ہے، ماہ رمضان میں۔ اب وہ شعر کیا ہے، وہ کلام کیا ہے؟ اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر مہر نبوت چمک رہی ہے، اور فرماتے اس کی گواہی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہ چمک رہی ہے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کیا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر، یہ کلام، اس سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم مبارک کو اخذ کرتے ہیں۔ باقی اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو مسند احمد کی روایت ہے، ابو وہب جشامی ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسموا باسماء الانبیاء، کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو، جیسے ہم بچوں کا نام رکھتے ہیں، یا کوئی خوش نصیب مسلمان ہوتا ہے اور پھر وہ نام تبدیل کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو حکم دیا کہ انبیاء کے نام پر نام رکھو۔ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عبد اللہ و عبد الرحمن، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ نام پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں۔ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَحَمَّامٌ، فرمایا کہ ان ناموں میں سب سے سچے نام وہ حارث اور حمام ہیں۔ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، سب سے بدترین جو نام وہ حرب اور مرہ ہے، کہ یہ نام جو ہے وہ نہ رکھے جائیں۔ وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ وَامْسَحُوا بِنَوَاسِيهَا وَأَعْجَازِهَا وَأَكْفَادِهَا وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے رکھنے کی اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تاکید فرمائی، فرمایا گھوڑے باندھا کرو، ان کی پیشانیوں اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے گلے میں کلادہ باندھا کرو لیکن تانت کا کلادہ نہیں، اور فرمایا وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ قُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْكَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، فرمایا اور اپنے اوپر لازم کر لو کہ جو چت کبرے اور سفید روشن پیشانی اور چمکتے ہوئے اعضاء والے ہوں وہ گھوڑے، یا جو سرخ و سفید یا کالے سیاہ ہوں اور پیشانی ان کی جو ہے روشن چمکدار ہو۔ اب یہاں اس حدیث میں کیا ہے، اگر کا لفظ جو ہے یہ اس روایت میں موجود ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے کہ وہ نام کہ جن کی ابتدا حرف الف سے ہوتی ہے، ان ناموں میں ایک نام الاغر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن پیشانی، روشن چہرے والے تھے۔ باقی ماہ رمضان کی مناسبت سے رمضان المبارک کے فضائل، رمضان المبارک کے روزے کے مسائل وقتاً فوقتاً گزشتہ مجلس میں بھی، جمعہ کی مجلس میں، اسی طرح
درس قرآن کی مجلس میں بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں موقع کی مناسبت سے۔ تو صحیح بخاری شریف میں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا ماہ رمضان میں جو انعام ایک یہ ہے، اور یہ اسی رحمت کا ایک ثمرہ ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ جو ہے وہ جوک در جوک مسجد کی طرف آتے ہیں اور نیکی کے باقی کاموں کی طرف بھی ان کا جو ہے وہ رجحان بڑھتا ہے۔ تو کیا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ایک سبب ہے۔ رمضان آنے کے باوجود بھی جو بد نصیب نیکی کے کام اللہ کی اطاعت کی طرف راغب نہ ہوں، تو پھر وہ جو دوسرا سبب ہے انسان کا نفس، نفسانی خواہشات، پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اب انسان کو جو کوشش کرنی چاہیے نفسانی خواہشات سے چھٹکارے کی، اور اس کی ذات کی طرف سے جو یہ قدم اٹھنا چاہیے اصلاح کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، وہ یہ کوشش نہیں کر رہا، نفسانی خواہشات کو نہیں چھوڑ رہا کہ اتنا سنہری موقع اللہ کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا، اللہ کی رحمت سمیٹنے کا، اس کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف انسان نہ آئے، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور اللہ کے نبی نے حضرت جبریل امین کی دعا پر آمین کہی۔ تو مسند احمد کی دوسری روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قد جاءکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، افترض اللہ علیکم صیامہ، کہ اللہ نے اس کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَيُغْلَقُ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر و افضل ہے، من حرم خیرہا قد حرم، جو اس رات کی بھلائی، اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا تو وہ مکمل طور پر محروم ہی رہا، سمجھو کہ وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ اور یہ اب دوسرا عشرہ ختم ہو کر جیسے ہی تیسرا عشرہ آئے گا تو طاق آتے ہیں لیلۃ القدر کی، اور لیلۃ القدر، شب قدر کو تلاش کرنے کا سب سے آسان جو عمل ہے وہ اعتکاف ہے، کہ انسان اعتکاف بیٹھ جائے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی
لمحے اعتکاف کرنے والا وہ نیند بھی کرتا ہے، اگر سوتا بھی ہے تو اس کا نیند کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اگر بالفرض کوئی طاق رات تھی، وہ شب قدر تھی، یہ معتکف اعتکاف کرنے والا سوتا رہ گیا تو اس کا، کیونکہ سونا بھی عبادت ہے، تو سمجھ لیں کہ اس نے شب قدر کو پا لیا۔ لیکن یہ ارادتاً نہیں کیا جناب اعتکاف میں بیٹھے اور ٹھیک ہے جناب نمازیں بھی 5، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں کب ہوئی کب نہیں ہوئی، روزہ رکھا جناب سو گئے، افطاری کے ٹائم اٹھ رہے ہیں۔ تیسری جو ہے وہ حدیث جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان سفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن جو ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، پورا رمضان جو ہے وہ جہنم کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، بند ہی رکھا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ، فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اور کوئی دروازہ پورا رمضان جو ہے وہ بند نہیں رکھا جاتا، کھلا ہوتا ہے۔ ونادى منادی باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور فرمایا کہ پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کے کام کی طرف بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے برائی سے رک جا۔ فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کچھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے کہ اللہ ہر رات جہنم سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ آزاد کرتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے متعلق میں نے عرض کی کہ اس کو پانے کا سب سے جو بڑا ذریعہ وہ کیا، وہ اعتکاف ہے، کہ انسان دنیا کے کاروبار، دنیا کی الجھنوں، کمانے کی فکر، ذاتی جو جھنجھٹیں ہیں، معاشرتی جو مصروفیات ہیں، ان سب سے کٹ کے اور اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کے در پہ انسان بیٹھ جائے کہ جب تک جھولی نہیں بھرو گے، مجھے دو گے نہیں، میں نے اٹھنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے وہ یہ اعتکاف کا عمل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے عمل کے ذریعے سے، اکابرین کے عمل سے یہ ہمیں جو ہے وہ اعتکاف کا عمل ملتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کی وفات اسی ماہ رمضان میں ہے، 17 ماہ رمضان، کل کا جو دن گزرا۔ یہ فرماتی ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ البدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب ایک اعتکاف تو یہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں کیا جاتا ہے آخری عشرے کا، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے میں سے، بستی میں سے اگر چند افراد، 2-4 آدمی اعتکاف بیٹھ جائیں تو باقی محلے
باقی جو اہل علاقہ ہے ان کے سر سے بھی ذمہ داری جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر محلے میں سے کوئی آدمی بھی نہ بیٹھے تو کیا ہے، پھر پوری بستی اور پورا محلہ وہ جو ہے گناہ گار ہے۔ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ چند افراد مل کے وہ نماز جنازہ پڑھ دیں تو پوری بستی والوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ فرض کیا ہے، سنت کفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ دوسرا اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب، کہ انسان نظر مانتا ہے کہ اللہ میری یہ جو حاجت ہے اگر یہ پوری ہوتی ہے تو یا اللہ میں پھر اتنے دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، جیسے کہ رمضان کے اعتکاف میں آخری عشرے میں۔ تیسرا اعتکاف ہے وہ اسے سنت اور نفل اعتکاف کہتے ہیں، کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں، جہاں مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہیں پہ نیت کر لیں کہ اے اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک مسجد میں ہوں۔ تو جتنی دیر مسجد میں جو ہے وہ رہے گا وہ نفلی اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ اس کو جو ہے وہ ملے گا۔ یعنی یہ تین اقسام ہو گئی، ایک سنت جو یہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا، ایک واجب جو نظر کا ہے، اور ایک نفل یا مستحب کہہ لیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں نیت کر لیں اعتکاف کی۔ باقی اعتکاف کی فضائل کے متعلق چند روایات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا المعتکفی ہوا یعتکف الذنوب، کہ اعتکاف کرنے والا تمام گناہوں سے رکا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کو ان نیکیوں کا ثواب جن کو نہیں کر سکتا ان تمام نیکیوں کے کرنے والے کی طرح ملے گا۔ اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے جو نیک کام کرتے تھے، گھر کے کام کاج ہیں یا کسی مریض کی عیادت ہے یا نماز جنازہ میں شرکت ہے، کوئی بھی نیک کام جو مسجد کی حدود سے باہر کیا کرتے تھے، تو اب اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے ان نیک اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے، کہ اگر یہ مسجد سے باہر ہوتا تو یہ اعمال سر انجام دیتا۔ دوسری حدیث کنز العمال میں دیلمی کے حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے مروی ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے تو اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يُحَرَّمَنَّ الْكَلَامَ، جو شخص اعتکاف کرے تو وہ کلام کو، بات چیت کو حرام نہ سمجھے۔ ضرورت کی بات چیت کر سکتے ہیں، ضرورت کی بات چیت، ذکر اذکار، کسی کو دین کی بات بتانا سمجھانی، اپنی کوئی ضرورت کی چیز آپ نے حاجت بیان کرنی، وہ اس کے علاوہ دنیاوی باتوں سے رکنا ہے۔ تیسری حدیث کنز العمال میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف ثواب میں 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے جو ہے وہ برابر ہے ثواب میں۔ پھر یہی روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی جو ہے وہ روایت کی ہے من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے گناہوں سے نومولود بچے کی طرح پاک کر دیتا ہے، کہ جس طرح ایک بچہ گناہ سے پاک ہوتا ہے پیدا ہونے والا، ایسے ہی اللہ اس شخص کو جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب کتاب ہے، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں، یعنی اس کو اتنا جہنم سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، اور اتنی 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ تو اب میدان محشر میں جب جائیں گے تو جن جن چیزوں پر ایمان تھا، جنت، جہنم، قیامت، مرنے کے بعد جی اٹھنا، میزان عمل، پل صراط، حوض کوثر، یہ ساری چیزیں پھر ہر آدمی کو نظر آ رہی ہوں گی، ہر آدمی کھلی نگاہ سے دیکھ رہا ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے جب ایک آدمی جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوگا اور اسے پتہ ہوگا کہ میرے اعمال بھی کیا ہیں، وہ اس قدر نہیں ہے کہ میں نے تو اللہ کو راضی نہیں کیا، میں تو نفسانی خواہشات پہ چلتا رہا، تو جب وہ جہنم کو دیکھے گا تو وہ پریشانی تو ہونی ہے۔ لیکن جب اعتکاف کی برکت سے اللہ وہ اتنا فاصلہ کر دیں گے، 3 خندقیں، کہ ایک خندق جو ہے وہ دنیا جہاں سے زیادہ چوڑی، تو اس کے ذریعے سے وہ اعتکاف کرنے والے کو ذرا تسلی کا سماں ہوگا، اس کو ذرا اطمینان ہوگا۔ تو ماہ رمضان کا جو مسنون اعتکاف ہے اس کے بارے میں اس کے چند مسائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا یہ جو مسنون عمل ہے اعتکاف، اسے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں تو پھر اتنا ہی کر لیں کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ان کی خدمت کر دیں، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ تو ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور کب تک ختم ہوتا ہے؟ جب عید کا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں آ جائے۔ اور علماء نے لکھا کہ جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد بیٹھا، سورج غروب ہونے کے بعد وہ مسجد میں آیا، تو یہ پھر اعتکاف سنت نہیں ہوگا، پھر وہ نفلی شمار ہوگا۔ باقی اعتکاف کی جو ہے وہ نیت، اس کے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ آپ مسجد میں آئیں غروب آفتاب سے پہلے پہلے، عصر کے بعد آ جائیں اور نیت کر لیں کہ میں جو ہے رمضان کے آخری عشرے کا جو مسنون اعتکاف ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اور صرف
غروب آفتاب کے بعد سے پہلے عصر کے بعد مسجد میں آنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آ گئے اور نیت ہی نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر آنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ مسجد میں آئے، ساتھ نیت بھی آپ نے کرنی ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے جو ہے وہ مسجد میں آیا ہوں۔ تو علماء نے فرمایا کہ مسجد حرام جو ہے اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ وہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد کیا مسجد اقصیٰ، کہ جہاں آج مسلمانوں پر یہ حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے۔ یعنی پہلے نمبر پر افضل جگہ جو ہے اعتکاف کے لیے مسجد حرام، پھر دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ، چوتھے نمبر پر پھر جامع مسجد ہے، وہ جو آپ کے اپنے علاقے کی جو مسجد ہے، جامع مسجد، جہاں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی۔ اور عورت کے لیے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کمرے کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا حکم رہے گا اور اس کمرے سے وہ بلا ضرورت باہر نہیں آ جا سکتی۔ اگر وہ بلا ضرورت وہاں سے باہر آئے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ باقی جو حضرات جیسے مرد حضرات ہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مسائل وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہے، مسجد میں آئے تو مسجد کی حدود آپ نے وہ معلوم کرنی۔ ایک چیز ہوتی مسجد کی چار دیواری اور ایک ہے مسجد کی حدود۔ مسجد کی چار دیواری میں وہ وضو خانہ بھی آئے گا، جوتیوں کی جگہ بھی آئے گی، بیت الخلاء بھی آئے گا، امام صاحب کا حجرہ بھی آ جائے گا، سیڑھیاں بھی آ جائیں گی، سب کچھ آ جائے گا۔ لیکن اگر مسجد کی حدود کی بات کی جائے تو پھر یہ وضو خانہ بھی مسجد کی حدود سے باہر ہے، جوتیوں کی جگہ بھی مسجد کی حدود سے باہر ہے، غسل خانہ یا بیت الخلاء یہ بھی مسجد کی حدود سے باہر ہے، اور اسی طرح امام صاحب کا حجرہ یہ بھی مسجد سے باہر ہے، اور اسی طرح یہ ممبر جو محراب ہے یہ بھی مسجد سے باہر ہے۔ اسی طرح مسجد کی سیڑھیاں چھت پہ جانے کے لیے اگر وہ مسجد کے اندر سے ہیں تو پھر تو وہ مسجد کا حصہ ہے، لیکن اگر مسجد کی حدود سے باہر سے ہیں، چار دیواری سے باہر سے ہیں تو پھر وہ مسجد سے کی حدود میں شامل نہیں ہوں گی۔ یعنی یہ مسجد کی حدود کو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں کہ کون کون سی جگہ مسجد کی حدود سے باہر ہے۔ اس کے بعد فرض یا واجب غسل یا وضو ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ جا سکتے ہیں مسجد کی حدود سے باہر، جیسے یہ وضو خانہ ہے۔ اگر بلا ضرورت جاتے ہیں تو اس سے کیا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ اعتکاف کے متعلق اس کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ جو حضرات معذور ہیں یا بھائی اعتکاف کا عمل تو ماہ رمضان میں سال بعد سال کے 10 دن ہیں، 365 یا 60 دن جتنے بھی ہیں ان میں سے 10 دن اعتکاف کے ہیں، تو باقی جو سارا سال ہے ان دنوں کی کیا اہمیت ہے؟ آیا ان دنوں میں بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو کر کے ہم اعتکاف جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ کنز الاموال میں روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر الرجل الی اخیہ عن شوق خیر من اعتکاف سنۃ فی مسجدی ھذا، کہ آدمی کا اپنے بھائی کی طرف شوق محبت سے دیکھنا میری اس مسجد میں 1 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو فرمایا میری مسجد نبوی میں 1 سال کے اعتکاف سے بھی افضل ہے۔ اسی طرح کنز الاموال میں
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے مومن بھائی کی کسی کام میں مدد کروں، مجھے ماہ رمضان کے روزوں اور مسجد حرام میں رمضان بھر اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی آج ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمسایہ کیا، وہ آج وہ سگے بھائی، جو سگے قریبی جو خونی رشتے ہیں، وہ جو ہے وہ اتنے دور ہیں۔ کنز العمال کی روایت ہے طبرانی میں، حاکم اور امام بہقی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى فی حاجت اخیہ وبلغ فیہا کان خیرا من اعتکاف 20 سنہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام کے لیے چلتا ہے، اس کی کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے چلتا ہے، اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو فرمایا اس کا یہ عمل 20 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کیا 20 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابتغاء وجہ اللہ عز وجل جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادیق ابعد مما بین الخافقین۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جن کی مسافت زمین و آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ ایک دن کا اعتکاف، اور جہاں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی ضرورت کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرتا ہے تو 20 سال کے اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اعتکاف کا عمل میں عرض کر چکا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس میں آپ کو شب قدر، لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ اب قرآن کریم میں سورۃ القدر 30ویں پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقت مختصر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے رمضان، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا جو اس کی بھلائی اور خیر سے محروم رہا تو وہ ہر بھلائی سے اور خیر سے محروم رہا۔ اور اسی طرح ایک روایت امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینے اسلحہ باندھے رکھا، یعنی جہاد کرتا رہا۔ تو صحابہ نے تعجب کیا، تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی کہ پہلی جو امتیں تھیں اللہ نے انہیں قوت بھی زیادہ تھی، اللہ نے انہیں عمریں بھی ان کی لمبی تھی، تو اللہ نے وہ جو ان کو انعام دیا اس سے بڑھ کر انعام اللہ نے وہ لیلۃ القدر دے دی کہ اس میں عبادت کر کے آپ اسی طرح ڈھیروں جو ہے وہ ثواب کما سکتے ہیں۔ تو شب قدر میں کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن میں یاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور کون سی رات، وہ یہی شب قدر ہے، لیلۃ القدر۔ یعنی لوح محفوظ سے بیت العزت، یہ آسمان دنیا میں ایک مقام ہے، یہ شب قدر میں وہاں اتارا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کا عرصہ حسب مشیت اور حسب موقع جیسے اللہ کو منظور تھا، وہ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن جو ہے وہ نازل ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں، اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں آئندہ کے جو فیصلے اور منصوبے ہیں، جیسے بارش، روزی ہے، زندگی اور موت کے متعلق تفصیلات، یہ فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اس رات میں جبریل امین
اور دیگر فرشتے آتے ہیں، سورہ قدر میں ذکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین اس رات فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جو شخص اس رات میں اللہ کی ذکر اور عبادت میں مشغول ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں شب قدر کی۔ اور ابھی کل درس قرآن کی مجلس میں نے عرض کی وہ ایک روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی حلال روزی سے کسی کو روزہ افطار کروایا، حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کروایا، تو فرمایا کہ پورا رمضان اس کے لیے فرشتے جو ہے وہ دعائے رحمت کرتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین ایسے شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں کہ جس نے اپنی حلال کمائی سے کسی کو روزہ افطار کروایا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ فرشتوں کی دعاؤں کا بھی ذریعہ ہے شب قدر۔ تو فرشتوں کی دعاؤں کے جو دیگر اعمال ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں عرض کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شب قدر بھی دیکھنا نصیب فرمائے، اور اعتکاف جیسی جو عظیم عبادت ہے اللہ اعتکاف کرنے کی بھی ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کے اور روزے کے مسائل میں عرض کر رہا تھا۔ اب وہ چیزیں کہ جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کوئی انسان منہ میں اپنا لعاب اکٹھا کر کے نگلتا ہے۔ ایک تو ہے کہ معمول کے مطابق جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، نبض آپ کی چل رہی ہے، ایسے یہ قدرتی عمل ہے۔ انسان چلتا پھرتا ہو تو اس کا لعاب اسے ایک اللہ نے قدرتی نظام رکھا ہے، وہ حلق میں اترتا ہے۔ تو عام معمول میں چلا جائے آپ کا لعاب، وہ ٹھیک، اس میں کوئی حرج نہیں، فطری عمل ہے۔ لیکن کوئی شخص ارادتاً اکٹھا کر کے وہ لعاب کو نگلتا ہے تو ایسا جو ہے کرنا مکروہ ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بلا عذر کوئی آدمی کسی چیز کو چکھتا ہے یا چباتا ہے، چکھتا ہے یا چباتا ہے، جیسے عورت کوئی ہے، کوئی اس کا شوہر جو ہے وہ بڑا سخت مزاج ہے، تو ماشاءاللہ سارے اکثر بیویوں والے بیٹھے ہوئے، اب وہ کیا ہے افطاری کا کھانا تیار کر رہی ہے تو اسے وہ چکھ سکتی ہے، لیکن چکھ کے تھوک دے، چکھ کے اگر نگلے گی تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح چبانے کی اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی، کوئی بچہ چھوٹا اور ماں اسے کھلا رہی ہے کوئی چیز، چبا کے دینا پڑ جاتا ہے لقمہ، تو وہ چبا کے اس کو دے دے اور وہ پھر جو ہے وہ اس کو نگلے نہیں لعاب کو۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ کرنا یا منجن کرنا جبکہ اس کا مواد حلق میں نہ جائے، یہ کیا ہے مکروہ ہے، لیکن روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا۔ اگر چلا گیا مواد تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کمزور کر دینے والے کام، کوئی بہت زیادہ محنت مشقت کریں جس کی وجہ سے کمزوری آئے اور روزہ آپ کو لگے، تو ایسا کام کرنا مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں گناہ کے کام کرنا یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ابھی ایک اشرا باقی ہے، تو تراویح کا جو عمل ہے اس کا بھی ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ بہتر ہے کہ وطر جو ہے وہ تراویح کے بعد پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی نے پہلے وطر پڑھ لیے بعد میں تراویح کی جماعت میں شریک ہوا تو ایسا کرنا بھی صحیح ہے۔ اسی طرح جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو وہ اپنی فرض نماز تنہا پڑھ لے اور پھر تراویح میں اور وطر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر فرض نہیں پڑھے تو اس کے بغیر تراویح اور وطر وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی تراویح کی مکمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے، اور میں نے عرض کی اس کا وقت کہاں ہے، عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہے، کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، مکمل نہیں پڑھ سکا، اب وقت بھی گزر گیا تو اب اس کی قضا نہیں ہے، اب اس کی قضا نہیں ہے۔ باقی ماہ رمضان میں جو ہے وہ تاریخی واقعات جو رونما ہوئے،
وہ بھی جو ہے وہ عرض کرتا چلتا ہوں کہ ماہ رمضان میں خواجہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کا انتقال ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ بنت محمد، ان کی وفات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی فاطمۃ الزہراء خاتون جنت کی وفات ہے ماہ رمضان میں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ صحابی رسول سہل بن عمر، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول مقداد بن الاسود، شاعر رسول حسان بن ثابت، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت ام سلیمہ، ان تمام حضرات کی جو وفات ہے وہ ماہ رمضان میں۔ شیخ سری سقطی عبداللہ بن مبارک مشہور تابعی ہیں، اور اسی طرح رابعہ بصری رحمہ اللہ، اسحاق ابن راہویہ، امام بخاری رحمہ اللہ کہ جن کی کتاب کے اکثر حوالے آپ کے میں سامنے پیش رکھتا ہوں، اور امام ابن ماجہ، امام عیسیٰ ترمذی، یعنی جنہوں نے ترمذی کی جو کتاب ہے اس میں احادیث اکٹھی کی، اور اسی طرح مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ امام الاولیاء، ان کی وفات بھی ماہ رمضان میں ہے۔ چند صحابہ کرام ہیں: عمیر بن حمام انصاری، مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن سراقہ، عوف بن افرا، سعد بن خثیمہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ماہ رمضان میں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو واقعات رونما ہوئے ماہ رمضان میں، کیا وہ قرآن کریم کی نزول کا آغاز، قرآن کریم کے نزول کا جو آغاز ہے ماہ رمضان میں، اور ابتدائی طور پر جو 2 نمازیں فرض ہوئیں وہ بھی ماہ رمضان کے مہینے میں۔ خفیہ طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا جو آغاز کیا ماہ رمضان میں کیا۔ 17 رمضان المبارک، کل کا دن، یہ یوم بدر تھا، غزوہ بدر 17 رمضان میں ہوا۔ اسی طرح صدقہ فطر اور نماز عید الفطر جو واجب ہوئی، اس کا جو حکم آیا وہ بھی کیا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ مکہ فتح ہوا ماہ رمضان میں، اور ہمارا جو ملک ہے پاکستان، یہ بھی ماہ رمضان میں جمعے کے دن اور لیلۃ القدر کی رات قیام میں آیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، جمعے کا دن اور لیلۃ القدر کی رات۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی۔ یہ جو سندھ ہے، صوبہ سندھ، 92 ہجری میں 10 رمضان المبارک محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دی تھی، اور اس طرح اسی لیے آپ کا یہ جو سندھ ہے اس کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ سندھ کو کیا کہتے ہیں؟ باب الاسلام، اسلام کا دروازہ۔ باقی انشاءاللہ یہ جو عشرہ مغفرت ہے، 1-2 دن باقی ہے، یہ ختم ہونے کو ہے۔ اس کے بعد آخری عشرہ ہوگا اعتکاف کا، لیلۃ القدر کا، اور آخری عشرے میں بھی جو ہے وہ مسجد میں ختم قرآن بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام اعمال میں شرکت کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری افطاریوں کو، سحریوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔